السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شادی شدہ عورتوں میں سے وہ بھی تم پر حرام ہیں مگر جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ۔ اس کا تعلق ہے حرمت علیکم پر، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، سارے حرام رشتے بیان کرنے کے بعد آخر پہ فرمایا والمحصنات، اور شادی شدہ عورت بھی تم پر حرام ہوتی ہے، یعنی جس عورت کی شادی ہو جائے وہ اپنے خامند کے سوا ہر ایک پر حرام ہوتی ہے۔ یہاں پر تفسیری نقطہ بیان کرنے سے پہلے میں ایک اصلاحی بات کر دوں۔ اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے غلط نظر دیکھنے کی۔ کم از کم انسان کو اتنی اپنے دل کے اندر ایک حیا رکھنی چاہیے کہ جو چیز کسی کے قبضے میں جا چکی ہے کم از کم اس کو للچائی نظروں سے دیکھنا سوائے شیطانی حرص کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ جس کی شادی نہیں ہوئی اس پر 100 توقعات ہوتی ہیں لوگوں کو کہ شاید میں رشتے کا پیغام بھیجوں، کوئی نہ کوئی معاملہ اللہ بنا دے جائے اس طریقے سے، لیکن جو شادی شدہ ہے اس کو دیکھنا اور اس کی طرف ایسے معاملات، یہ تو گھٹیا پن اور انتہائی یوں کہہ لیجئے کہ جھوٹا کھانے والے لوگوں کا کام ہے۔ تو والمحصنات، جو شادی شدہ ہو جائے عورت وہ ہر ایک پر حرام ہو جاتی ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا، جنگ کے موقع پر صحابہ کرام نے جس وقت کفار کی عورتوں کو قیدی بنایا اور وہ بر وقت نہ آئے تو انہوں نے وہ عورتیں مسلمانوں کے لشکر میں تقسیم کر دی، کہا کہ یہ تمہاری ہو گئی، لونڈیاں بن گئی۔ اب صحابہ کرام اس بات سے ڈر گئے کہ اللہ کے رسول ان کے تو خامن زندہ، طلاق انہوں نے دی نہیں، نہ وہ مرے ہیں، تو خامن تو ان کے زندہ ہیں، تو ہم ان کو اپنی لونڈی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ شادی شدہ عورت بھی تم پر حرام ہوتی ہے الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ شادی شدہ عورت جو تمہاری لونڈی بن جائے، وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود تمہارے لیے حلال ہوگی۔ حلال ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حلال ہونے کا مطلب ہے کہ 1 ماہ انتظار کیا جائے گا۔ اگر 1 ماہ بعد اس کو ماہواری آ جائے، تاریخ آ جائے، تو تاریخ سے جب وہ فارغ ہو پھر آپ اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ لے سکتے ہیں جس طرح کے بیوی سے لیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں استبراء رحم۔ اگر 1 ماہ بعد اس کو ماہواری نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بدن کے اندر ایک جان ہے، پھر وہ بچہ جس کا ہے، آپ کسی کی کھیتی کو پانی نہیں پلا سکتے۔ آپ صبر کریں جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، ڈیلیوری نہ ہو جائے، جب تک اس وقت تک آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہاں، اس سے خدمت لے سکتے ہیں، خدمت سے مراد ہے یہ کام کرو، صفائی کرو، کھانا بناؤ، کپڑے دھو دو، صفائیاں کرو، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے تعلق نہیں قائم ہو سکتا۔ تعلق قائم ہونے کے لیے یا تو ماہواری آ گئی، اس کے بعد اگر ماہواری نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حمل سے ہے، تو پھر جب تک وضع حمل نہیں ہوتا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب جو بھی عورت شادی شدہ ہو، کیا اس کو لونڈی بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، لونڈی صرف کافر عورت بن سکتی ہے، مسلمان عورت لونڈی نہیں بن سکتی، یہ حرام ہے، یہ صرف اور صرف کفار کی عورتیں۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی انہوں نے اللہ کی حدوں کی مخالفت کی ہے، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے، یہ سزا کے طور پر ان کے ساتھ ایسے کیا جاتا۔ اور اسلام کا یہ نظام آج کی جیل اور قید کے نظام سے کروڑ گنا بہتر ہے۔ آج کے کفار عورتوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں اور ان سے جتنے کتے ان کے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اپنی جنسی تسکین حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں اور جو سب معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ۔ لیکن اسلام نے جو نظام دیا، اسلام ایک عورت ایک بندے کو دے دیتا ہے، اس سے خدمت صرف ایک بندہ لیتا ہے، کسی دوسرے بندے کو لائق نہیں کہ اس سے خدمت، حتیٰ کہ اس بندے کا بیٹا، اگر اس باپ نے اس عورت کو اپنے خاص تعلق کے لیے استعمال کیا تو اس کا بیٹا اس سے تعلق نہیں رکھ سکتا۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے کی لونڈی سے اولاد پیدا ہو گئی
تو اس بندے کے مرنے کے بعد وہ جو لونڈی ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ یعنی اسلام نے اگر لونڈی کا تصور دیا ہے تو اس میں بھی انسانیت کا تحفظ تھا، اس صنف نازک کا اس میں فائدہ تھا، اور پھر اس کو حقوق بتلائے کہ لونڈی کے حقوق کیا ہیں، اس کو کھانا دینا ہے، ظلم نہیں کرنا، اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام نہیں لینا، اسی طرح گالم گلوچ اور بیجا مارنا اور ان سب چیزوں سے منع کیا۔ جبکہ کفار نے جو نظام اس کے مقابلے میں رکھا، جیلوں میں ڈالنا، قید کر دینا، اس میں ظلم، زیادتی، عزت آبرو کا کوئی تحفظ نہیں۔ اسلام کا نظام بہت بہتر ہے۔ آج بھی اسلام کو دیکھیں، اسلام آپ کو ساری انسانیت کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ کی غلامی میں لے کر آتا ہے۔ اسی طرح غلامی کا جو نظام ہے اس میں بھی اسلام سینکڑوں کی غلامی سے نکال کے ایک بندے کے متحد کر دیتا ہے عورت کو، جبکہ اس وقت بھی کفر کا نظام یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کے اوپر جتنے جیل کے اندر یا جو چاہے وہ جو چاہے مرضی کرے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو لہٰذا یہ جو لونڈی بن سکتی ہے یہ کافر عورت ہو سکتی ہے، مسلمان عورت کسی بھی طرح لونڈی نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا کہ والمحصنات، اور شادی شدہ عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو جائیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور وہ کب حلال ہیں وہ میں نے عرض کر دی استبراء رحم کے بعد۔ مزید انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔